حرج ہے ماں کے ہاتھ چومنے؟ پیر چومو یار، کہ جو ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ باپ کے ہاتھ چومو یار، سارے دوستوں سے بغل کی روتے ہو یار، سارے دوستوں سے مسکرا کر ملتے ہو، یہ ماں باپ ہی رہ گئی جو آپ کی مسکراہٹ کو اور آپ کی ملن ساری کو اور آپ کو حسن اخلاق کو ترسے؟ اب بڑے ہو گئے ہو، جو بھی اس مدنی چینل میں بھی سن رہے ہیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ کے اندر اب آپ وہ نہیں ہو جو چھوٹے چھوٹے 1.5 2 3 سال 4 سال کے بچے ہوتے ہیں کہ ابھی پانی دے دیجئے، اب پانی، جس کو پانی بولنا بھی نہیں آتا، وہ مم مم کرتا ہے تو ماں دوڑتے ہوئے پانی پلا دیتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے آدمی ہو، آپ صوفے پر ٹانگیں لمبی کر بیٹھ کر، یا مطلب کہ یوں پلنگ پر بیٹھے بیٹھے یا کسی بھی صورت کے اندر آپ ماں کو بولو ماں ذرا پانی پلانا، ارے کیوں ماں پانی پلا یار، کام والی ہے کہ ماں ہے؟ ارے اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا یار؟ ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا ہے، ماں کے کام والی ہے، چلنا سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا، سمجھ آ گئی، اٹھ کر ماں کو پانی پلا۔ ماں بھی اب بھی تمہیں پانی پلائے گی؟ کیا اب بھی ماں بڑے ہونے کے بعد بھی دسترخوان لگائے گی؟ کیا ماں اب بھی پلیٹیں لگائے گی؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور اولاد دسترخوان لگائے؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹیاں پکا پکا کر ماں باپ کو کھلائیں؟ کیا زندگی بھر ماں باپ ہی اولاد کا کرتے رہے؟ پھر جب شادی ہو جائے بیٹی کی تب بھی ماں باپ کو تکلیف، بیٹے کی شادی ہوئی تب بھی ماں باپ کو تکلیف۔ پہلے بیٹی اور بیٹے کی ترکیب آؤٹ ہوتی تھی، اب بہو کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے۔ میں صرف ماں باپ کی فیور میں جا رہا ہوں، ڈیفینیٹلی 100%۔ بہو کا کیا کردار ہے، بہو کا پوزیٹو کردار، جو فرما بردار اولاد ہے، فرما بردار بہو، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میرا۔ اولاد سے ایڈریس ہوں، ان اولاد سے میں عرض کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو تکلیف ہے، ماں باپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے جن کی وجہ سے، ماں باپ جن کے لیے ترستے ہیں۔ ماں باپ کو کوئی آدمی 2 چیزیں پوچھ لے، اتنی خوش ہوتے ہیں ماں باپ یار، پھل فروٹ نیا آتا ہے اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہو یار، ماں باپ کے لیے بھی تو لے کے جاؤ نا یار۔ بلکہ مجھے تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں ماں باپ والے، فیملی کمبائنڈ فیملی ہے، اور فروٹ کی تھیلیاں ماں باپ سے چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں۔ تف ہے یار ایسی اولاد پر۔ ارے وہ چھلکے دیکھیں گے نا تو ان کا دل جلے گا، یہ خود نہیں کھاتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے، اور اب تم ایک سیب کاٹ کر اپنے باپ کو نہیں کھلا سکتے یار، تم ایک کینو کاٹ کر اپنی ماں کے منہ میں نہیں ڈال سکتے ہو۔ یہ کون سی زندگی ہے یار، یہ کون سی سوچ ہے؟ ایک 10 روپے کی چیز اگر ماں کو لا کر دے دو گے ماں خوش ہو جائے گی، ارے ایک انگور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی ماں کے منہ میں ڈال دو، کبھی پتیلے سے چاول نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار، اپنی پلیٹ سے آلو کا ٹکڑا نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار، کبھی خود ایک گلاس پانی بھر کے ماں کو پلا دو، ماں کو ہچکی آ رہی ہے پھر بھی خود ہی پانی پیے گی، مگر اولاد بھر کر ماں کو پانی نہیں پلاتی۔ ارے ہم روتے تھے تو ماں باپ روتے تھے، آج ہم تو ہنستے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ رو رہے ہیں، ہماری مسکراہٹ کو دیکھنے کو ماں باپ ترستے تھے، ماں باپ اس دن کو ترستے تھے جس دن اس بچے کے منہ سے نکلے گا امی ماں۔ پہلی بار جب ماں نکلا ہوتا ہے اس ماں کی خوشی کا عالم سنو، پہلی بار جب باپ کے منہ سے نکلتا ہے ابا ابو پاپا، اس باپ کی خوشی کا عالم سنو۔ اور یہی اولاد ہوتی ہے جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کاش کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ مزارات میں جا جا کر دعائیں کی ہوتی ہے ماں باپ نے، یا اللہ ہماری گود ہری کر دے، تعویذات اتاریاں بنا کر پوچھو، لوگ دعائیں کراتے تعویذات لے کے جاتے کہ ہماری گود ہری ہو جائے۔ اور یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کیا جواب دیں گے قیامت کے روز اگر یہ ماں باپ نے ہمارے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیا؟ دوستوں کے ساتھ اس سے سلوک ہے مگر ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ واقعی اس وقت زمین کی مظلوم ترین شخصیتوں میں ماں باپ کا نام ہے، اور کیا کہا جائے اس مغربی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا، ماڈرن تعلیم کا، بیٹیاں ماں باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ ماں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے، ماں باپ کو ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکیں تم ہوتے کون ہو، ماں باپ کو جواب تم ہوتے کون ہو، کہتے تم نے آتے کیا کیا ہمارے لیے؟ ارے تفے یار، یہ دودھ کیا تم لائے تھے جب بچپن میں دودھ کو ترستے تھے؟ جب ماں باپ کو پتہ چلتا تھا کہ اگلے دن ہڑتال ہے، 2 دن کا دودھ لا کر گھر میں اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، تمہارے لیے رکھتے تھے، کاٹ کاٹ کر پھل فروٹ سبزیاں ماں باپ خود نہیں کھاتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے۔ ہاں تم نہیں کھلاتے ماں باپ کو، تمہارے بغیر ان کو افطار کا پانی نہیں اترتا تھا۔ ہاں تمہارے پاس اتنی ہمت، اتنا وقت نہیں ہے کہ ماں باپ کو گھر بلا کر 2-3 افطاریاں کرا دو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو۔ ترستے ہیں ماں باپ۔ مگر یہ دعوت اسلامی کے مدری مرکز، عالمی مدی مرکز میں آنے والے اسلامی بھائیوں، یہ مدری چینل کے ناظرین،
तुम ऐसा मत करना। माँ बाप के कदमों की जूती बन जाओ कि तुम्हारे होते हुए कभी माँ बाप के तलवे में कांटा भी ना चुभे, उनके पांव की जूती बन जाओ। जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की, हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जिस तरह हमारे माँ बाप ने हम पर बचपन में रहम किया, अल्लाह तू भी इन पर रहम फरमा, तो इनकी मगफिरत फरमा। अगर माँ बाप की हमारी परवरिश में कोताही रह गई है तो हम ये ना कहें कि तुमने हमारी परवरिश क्या की, बल्कि तुम्हारी फरमा बरदारी ये है कि तुम अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे।